یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا. حمد و صلوات کے بعد یقیناً سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے بندو، رشد و بھلائی کی راہ، ہدایت و راستی اور پوری کی پوری خیر کتاب عزیز قرآن مجید کے نور کی پیروی میں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ نہ تو اس کے آگے سے باطل پھٹکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے. وہ اس اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے جو بڑی حکمتوں والا، ہر قسم کی تعریفوں والا ہے. اور ہمارے پروردگار نے اس کتاب میں اپنے محبوب، مقرب، محترم و مکرم اور پرہیزگار بندوں کی خاص خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی سے ہمیں آگاہ کیا ہے، جو اہل ایمان کا جزو لازم بھی ہے، بلکہ وہ تو علم و ایمان کا خلاصہ ہے، ایمان پر حجت و برہان ہے، اور رتبہ احسان تک پہنچنے کا زینہ و معراج ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب دی، اور وہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی. مسلمانوں، خشیت الہی سے مراد تعظیم الہی اور معرفت الہی پر مبنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے. اور اللہ عز و جل کے اسماء حسنی اور بلند و بالا صفات کا علم رکھنے والے لوگ اسی خشیت کے حامل ہوتے ہیں. نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال حکمت پر مبنی ان احکام و افعال کا علم رکھنے والے بھی اسی خشیت سے سرفراز ہوتے ہیں جن پر وہ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کا مستحق ہے. اور غیب میں خشیت الہی سے مراد بندے کا اپنے پروردگار سے اس وقت ڈرنا جب وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، جہاں سوائے پروردگار کے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اسی کا نام در حقیقت خشیت ہے. یہی وہ خشیت کاملہ ہے جس سے بہروار لوگوں کی مد و ستائش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. اور انسان جس قدر زیادہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا ہے اسی قدر اسے خشیت الہی زیادہ حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ احسان کے درجے اور مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. پھر یوں عبادت کرتا ہے جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو. پھر اسی خوش نصیب کے لیے جنت قریب کر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بخشش الہی سے سرفرازی کا ایسا وعدہ بھی کیا گیا ہے جس میں عہد شکنی قطعا نہیں ہوگی، جیسا کہ اس ذات نے فرمایا ہے جس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ارشاد باری تعالی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، اس سے کیے گئے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا تھا. اور مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے بندو، خشیت الہی رکھنے والے ہی در حقیقت انذار الہی اور تخویف الہی سے مستفید ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی خشیت ریاکاری سے بالکل پاک حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، آپ کے ڈرانے سے صرف وہی لوگ مستفید ہوں گے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. خشیت الہی رکھنے والوں کے لیے روز قیامت ایک عظیم وعدہ کیا گیا ہے، جس دن لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے، جو جنت میں داخل ہونے سے پہلے روز قیامت کے مواقف و مناظر میں وقوع پذیر ہوگا، جس کی خوشخبری دیتے ہوئے امام المتقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسے امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. مسلمانوں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں خشیت الہی لازم و ملزوم 2 قسموں پر مشتمل ہے. نمبر 1، بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے یا کسی فرض کو ضائع کر کے اس پر اپنے پروردگار کی جانب سے ملنے والی سزا سے ڈرے. اس
خوف و خشیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حدود الہیہ کی پاسداری کرتا ہے، گناہوں کے ارتکاب اور ان کے اسباب سے بچتا ہے، جیسا کہ جلیل القدر تابعی امام سعید بن جبیر رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشیت یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے یوں ڈرے کہ تیرے اور تیرے گناہوں کے درمیان خشیت الہی حائل ہو جائے۔ چنانچہ جو شخص عذاب الہی سے بچنے اور عقاب الہی کے خوف سے اپنے نفس کو سختی سے روک لے تو وہی شخص بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو وہ بھی خشیت الہی رکھنے والوں میں شمار ہوگا۔ خشیت الہی کے حصول کے چند اسباب ہیں جنہیں اپنے رب کی تعظیم کرنے والے اور توفیق الہی کے حامل لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اور بندے کے لیے سب سے نفعمند سبب تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی اور نگہبانی کا احساس اپنے دلوں اور شعور و وجدان میں رکھنا ہے، اور اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں کے بھیدوں اور رازوں کو جاننے والا ہے، پوری کوشش کے ساتھ اس احساس و شعور پر اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے، جیسا کہ سرچشمہ ہدایت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرو تو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے نفس پر قابو پا کر اسے اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا احساس دلانا ظاہری حرکات و سکنات میں اس کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس قائم رکھتا ہے تو اس کے اعضائے جسم بھی محفوظ و مأمون ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلوت و خلوت میں اس کی حرکات و سکنات کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی حدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، خشیت الہی کے حصول کے ذرائع میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کے معانی پر غور و فکر کر کے اس کی عبادت کو بجا لانا بھی ہے، بالخصوص وہ صفات الہیہ جن کا تعلق علم و معرفت، احاطہ و حصار اور نگہبانی و نگرانی سے ہے، اور وہ ذات تو غیبوں کو جاننے والی ہے، اس لیے بندے کا اسے جہری پکارنا سری پکارنا دونوں برابر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ غائب و حاضر کا علم رکھنے والا، سب سے بڑا، سب سے عالی شان والا ہے، تم میں سے کوئی چاہے اپنی بات چھپائے یا چاہے اسے ظاہر کرے، اور چاہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپ کر کچھ کرے یا دن کی روشنی میں کرے، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت، بادشاہت، غلبے سے متعلقہ نشانیوں کو ذہن نشین رکھنا، آنکھ کی نظر اور دل کو ان کونی اور شرعی دلائل و نشانیوں میں مصروف رکھنا جو نافرمانوں اور مجرموں سے انتقام، اس کے دردناک عذاب، سخت پکڑ، شدید گرفت اور عذاب سے متعلقہ ہیں، اور حدود الہیہ کو پھلانگنے والوں کے لیے جزا و سزا سے متعلقہ نصوص میں غور و فکر کرنا، جو ان عظیم صفات الہیہ اور عدل و حکمت پر مبنی افعال ربانیہ میں غور و فکر کرے گا تو اسے ایسی خشیت الہی نصیب ہوگی جو اسے کبیرہ گناہوں سے روکے گی، صغیرہ گناہوں پر اصرار سے بچانے کا موجب بنے گی، شرعی احکام و اوامر کی پابندی پر اسے ابھارے گی۔ نمبر 3، خشیت الہی کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ بندہ رب کے حضور اپنی اطاعت و الہی والے اعمال کی عدم قبولیت سے بھی ڈرے، اور اس خوف و خشیت کے کچھ مظاہر ہیں جن کا اظہار اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار دوستوں کے حالات سے ہوتا ہے، جن کے بارے میں رب دو جہان نے خبر دی ہے، سچے اور امانت دار پہ مبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے یہ اوصاف ہیں وہ نیک اعمال میں سبقت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا کر تقرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے پہلے ہی سعادت مندی لکھی جا چکی ہے، جو ایمان و تصدیق اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کا یہ عمل انہیں اللہ کے عذاب سے نجات نہ دلا سکے۔ جلیل القدر صحابی، امت کے بڑے عالم، ترجمان قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مومن اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کے باوجود اس کا دل اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور جلیل القدر تابعی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے نیک و صالح اعمال انجام دیے اور ان میں خوب محنت و ریاضت کی، اس کے باوجود انہیں یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ایک مومن بخوبی اعمال انجام دینے کے ساتھ ان کی قبولیت کے تعلق سے خائف رہتا ہے، جبکہ منافق شخص برے اعمال انجام دے کر بھی ان کی عاقبت و انجام سے بے خوف رہتا ہے۔
کیونکہ ایک مومن جب اپنے رب کی اطاعت بجا لاتا ہے تو اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ یہ عمل اپنے رب کی مراد و مقصود کے مطابق اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اور اجر و ثواب کی امید سے انجام دے رہا ہے یا نہیں. اسے عمل صالح کی قبولیت والی شرطوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کا اندیشہ لگا رہتا ہے. چنانچہ اطاعت الہی والے اعمال کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جس نے اسے اس عمل کی توفیق بخشی ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی ہے، وگرنہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت و قوت اسے اس کے پروردگار کی طرف سے ہی ملتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. چنانچہ اسے اللہ کے فضل و کرم اور اپنے رب کے بارے حسن ظن کی وجہ سے اس عمل پر اجر و ثواب کی امید رہتی ہے اور اپنے عمل کے تعلق سے بدگمانی کی وجہ سے اس کے رد کیے جانے کا خوف بھی رہتا ہے. یہی دراصل حقیقی مومن ہے. نہ ہی اطاعت و بندگی اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے کسی عمل کے متعلق خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مکر و تدبیر سے بے خوف و خطر رہتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کی چال سے تو خسارہ اٹھانے والے ہی اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں. اس لیے جلیل القدر مخضرم تابعی مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی خشیت و خوف اس کے دل میں موجزن رہے اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل کے تعلق سے خوش فہمی کا شکار رہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب ہدایت اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے. یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. تمام قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور نہ ہی امید رکھنے والوں کو مایوس کرتا ہے. اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے بندے اور رسول ہمارے سردار اور پیشوا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے اور سب سے زیادہ اس کے اطاعت و گزار تھے. حمد و صلات کے بعد اللہ عز و جل کی حکمت و مصلحت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کچھ ایسی حرام کردہ خواہشات کے ذریعے آزمائے جن سے وہ قریب ہوتا ہے اور ان کا ارتکاب کرنے کے اسباب و محرکات بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ حقیقی معنوں میں رب سے ڈرنے والے کی تمیز ہو سکے اور وہ اپنے رب کے اعزاز و اکرام اور اس اجر و ثواب سے سرفراز ہو سکے جو اس نے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے اہل ایمان، اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ پائیں گے تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. بس جو کوئی اس حکم کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ واقعہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام حالت احرام میں تھے تو شکار کے جانور ان کے آس پاس اتنی کثیر تعداد میں منڈلانے لگے کہ جن کا شکار کرنا ان کے لیے اس قدر آسان ہو گیا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. چھوٹے جانور ہاتھ سے اور بڑے جانور نیزے کی ضرب کے ذریعے بآسانی شکار کیے جا سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کام پر آمادہ نہیں ہوئے جس کے اسباب تک میسر تھے اور اس کے لیے ان کے دل بھی خوب للچا رہے تھے، لیکن اس حالت میں اس کا ارتکاب کرنا ان پر حرام تھا. اسی طرح اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ جب حرام کردہ چیزوں کو ان سے قریب کر کے انہیں آزمایا جائے تو صبر و احتساب سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ تقوی شعار اور پرہیزگار لوگوں کا انجام ہی بہتر ہوتا ہے. اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں جلوت و خلوت میں اپنی خشیت عطا فرما جو ہمیں تیری معصیت سے روکے اور تیری اطاعت کی طرف راغب کرے اور ہمیں مزید تیری تعظیم کرنے والا بنا دے. مسلمانوں، ہماری تابندہ و درخشندہ شریعت اسلامیہ اتحاد و اتفاق کی طرف دعوت دیتی ہے اور ہر طرح کے اختلافات و تفرقہ بازی سے روکتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ. ہمارا یہ مبارک ملک اسلامی وحدت، صف بندی اور اتحاد و یگانگت کے لیے کوشاں ہے. حال ہی میں اس مبارک ملک میں تمام مسلمان قائدین کا اجتماع ہوا جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہمارا یہ ملک وحدت اسلامی کے عمل کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پرعزم ہے. اللہ عز و جل ہمارے حکمرانوں کو اس کار خیر پر بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس اجتماع کو ثمر آور اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے ملکوں اور بندوں کی مصلحتوں کو پورا فرمائے. بے شک وہ سخی اور فیاض ہے. اللہ کے بندو، یقیناً اس جمعہ کے دن سب سے افضل عمل جس کے ذریعے تم اپنے رب کی خوشنودی اور تقرب حاصل کر سکتے ہو وہ تمہارے نبی، متقیوں کے سردار، رسولوں کے قائد اور آدم کی اولاد کے سرتاج پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے. اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی امام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بابرکت درود جس کے ذریعے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حزن و ملال کو دور کر دے. اے اللہ، تو ہمارے نبی کے بعد اس امت کے افضل ترین ہستیاں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب سے راضی ہو جا. عزت و شرف والے آل بیت سے راضی ہو جا، فضل و مرتبت والے صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہو جا. اے قابل تعریف ذات، اے مومنوں کے دوست، اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلت و پستی سے دوچار فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہوبالا کر دے، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما. اے اللہ، تو ہمارے اس ملک
मुल्क और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन सलामती और खुशहाली का गहवारा बना दे। ए रहम करने वाली जात, ए अल्लाह तो अपने कमजोर बंदों की मदद फरमा, उनकी नुसरत व ताईद फरमा। ए अल्लाह तो बैतुल मक़दिस और उसके आसपास की जगहों को गस्ब करने वालों की ज्यादती और सरकशी और नाजायज कब्जा करने वालों के मकर फरेब से उसे महफूज फरमा। और तो अपनी कुदरत और रहमत और कुव्वत से अपने बंदों का मौला और दोस्त बन जा। तू ही बेहतरीन दोस्त और मददगार है। ए अल्लाह तो हमारे वली अमर खादिम हरमैन शरीफैन को हक को हिदायत की तौफीक अता फरमा और उनकी ताईद व नुसरत फरमा। ए अल्लाह उनकी और उनके वली अहद की उन गैबी कामों पर मदद फरमा जिनमें बंदों और मुल्कों की इस्लाह व भलाई हो और मुसलमानों की वहदत मुज़मर हो। ए तमाम जहानों के पालनहार, ए अल्लाह हम तुझसे हिदायत, तकवा, इफ़्फ़त व पाकदामनी और बेनियाजी का सवाल करते हैं। ए अल्लाह तो अपने हलाल के जरिए हराम से बचा और अपने फजल करम से अपने माँ सिवा से हमें बेनियाज कर दे। ए अल्लाह हम तेरी नाराजी से, तेरी खुशनुदी की, तेरी सजा व इकाब से, तेरी आफियत की पनाह तलब करते हैं। हम तेरी हम्द व सना को शुमार नहीं कर सकते। तेरी तारीफ वैसी ही है जैसे तूने खुद की है। ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को याद करो, वो तुम्हें याद करेगा। उसकी बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करो, वो तुम्हें मजीद नवाजेगा। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और जो तुम कुछ कर रहे हो वो उससे बखूबी वाकिफ है।